السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد والی. اس وقت سب سے بڑا ملک کا سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان میں. مطلب پی ٹی آئی کہہ لیں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، ناک کو ادھر سے پکڑیں یا دوسری طرف سے پکڑیں. دوسری طرف یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہر معاملے میں جے یو آئی کو گورنمنٹ بہت کوٹ کرتی تھی، لیکن اس ڈائیلاگ میں ان کو آفر کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ 27ویں امندمنٹ میں ضرورت تھی یا نہیں تھی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جہاں ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے اور اس میں سب سے بڑا فریق ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف گورنمنٹ کا رولنگ الائنس ہے، لیکن ایک بہت کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. جب ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتا ہو کیا رہا ہے، بیکاز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، پارٹی کے جو چیئرمین ہیں گور خان وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، علیمہ خان جو ہمشیرہ ہیں عمران خان صاحب کی، ان کا آفیشیل ٹائٹل کوئی نہیں ہے لیکن وہ بھی بڑا سٹرونگ ان کا سٹانس لیا ہوا ہے. اور آج دو تین باتیں ایسی ہوئی کہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی، اس میں الفاظ کا چناؤ بڑا اہم ہے. بیکاز گور صاحب نے کچھ اس طرح کی بات بھی کی کہ ہم جو مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہمارے اندر بھی لوگ ہیں. تو دو فریز مذاکرات کی بھیک، پھر اندر کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، دوسرے کیا بات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں کریں گے. اور اصل چیز کیا، یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں؟ لگتا ہے ایسے ہے، بیکاز ہم نے کل بھی آپ سے خبر شیئر کی تھی، اور خبر یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو گورنمنٹ کو دو چیزیں بڑی واضح کر دی گئی ہیں کہ دو چیزوں پہ جب تک حامی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. ایک تو یہ کہ جو فوج کی قیادت پہ نام لے کے تنقید ہو رہی ہے اور ٹارگیٹ تنقید ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس میں پی ٹی آئی آفیشیل کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس میں عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 13 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو انکویشنبلی لنکڈ ہیں ود دا ٹاپ ان کے پارٹی کے ساتھ، یہ بھی سارے ہوں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ افغان پالیسی کے اوپر انکویویکل سپورٹ دینی ہوگی پی ٹی آئی کو، کہ جو سیکیورٹی پالیسی اب بنی ہے وزاوی تحریک طالبان پاکستان، وزاوی افغان طالبان اور ٹیررزم کے اوپر جو سٹانس ہے اس پہ بھی ہونا ہوگا. اور اس میں ہمیں پتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سٹرونگ سٹانسز ہیں جے یو آئی کے بھی اور بہت سٹرونگ کلیئر سٹانس ہے پی ٹی آئی کا بھی، جو افغان پالیسی کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں آپ کی پالیسی کی غلطیاں ہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک سٹل بورن چائلڈ ہے جو نیگوسیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب، یہ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے کے پی کے افیئرز میں، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے. مینا خان آفریدی ہمارے ساتھ ہیں، پروونشل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ اینڈ ہائر ایجوکیشن کے پی، اور اپنے جذباتی چیزوں کی وجہ سے ہر وقت اخبارات نیوز ہیڈ لائنز میں بھی رہتے ہیں. ساتھ ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں جے یو آئی کے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن میں پہلے مینا خان آپ سے شروع کروں گا، لیکن تاکہ کچھ سچویشن واضح ہو جائے، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا بات کی ڈائیلاگ کے اوپر. تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے اور جس طریقے سے بھی چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. ہونا چاہیے. دسمبر 2024 جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے، 5-6 نشستیں ہوئی تھیں، ہر نشست میں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے چائے اور بسکٹ کے. جو بات بھی کی گئی کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے، اور پوچھ کر پھر کہا کہ ہمیں نہیں اجازت ملی. اگر آپ اتنے ہی مجبور محض ہیں، آپ کے پاس کچھ کرنے کی، کچھ بتانے کی طاقت نہیں ہے، آپ جیل میں ایک ملاقات بھی نہیں کرا سکتے جو قانونی اور آئینی حق ہے، پھر آپ کیا مذاکرات کریں؟ آپ گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہماری گفتگو تو کرائیں عمران خان سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کی پرائم منسٹر کی جانب سے آپ لوگوں کو آفر ہوئی ہے؟ ہمیں اس میں کچھ بھی اس وقت نظر نہیں آ رہا. دیکھیے، یہاں اگر ملاقات ہوتی ہے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، تو بات آگے چل سکتی ہے. کیوں آپ اتنے خائف ہیں کہ عمران خان کوئی سیاسی بات کرے گا؟ اور کیا بات کرے گا عمران خان؟ عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے، تو سیاست ہی کی بات کرے گا نا. آپ میں اتنی تاب ہونی چاہیے کہ اس کی گفتگو کو سن سکیں آپ. رزلٹ تبھی نکلے گا جب گفتگو جاری رہے گی. عمران خان کو سائڈ پہ کر کے، عمران خان کو گفتگو سے آؤٹ کر کے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. جب تک عمران خان گفتگو میں شامل نہیں ہے، گفتگو کا کوئی مطلب نہیں ہے. بے معنی ہے یہ کہنا کہ گفتگو کرو لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں ہو. یہ کہ عمران خان سے جب گفتگو ہو جائے گی، عمران خان خود اس کا تعین کریں گے، عمران خان خود آگے راستہ بتائیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جب تک عمران خان اس عمل میں شامل نہیں، جب تک آپ نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، ان سے ملاقات بند کی ہوئی ہے، تو آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. ملاقات کے بغیر مذاکرات کی آفر بے معنی؟ بالکل بے معنی ہے. چیئرمین کہتے ہیں کہ مذاکرات ہی اشد ضرورت ہے، سیکرٹری جنرل کہتے ہیں بالکل بے معنی ہے. پھر چیئرمین گوہر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں
یہ اپنے لوگ بھی اس پہ ذمہ دار ہیں. سنیے ذرا. آج ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے کہ ہر مرتبہ ہم یہاں سے مایوس ہو کے واپس جاتے ہیں. لیکن بات یہی ختم نہیں ہو رہی. جب سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر کے پی وہ جب لاہور گئے تو ایک واضح تھا کہ پہلے ہی پلان اناؤنس کیا تھا کہ وہ لاہور جائیں گے, پھر کوئٹہ, کراچی, تمام جگہوں پہ جائیں گے, موبلائز کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک تحریک چلانی ہے 8 فروری والی. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے آج یہ بھی کہہ دیا یہ تو ان کا ذاتی دورہ تھا. سنیے کیا کہا. خان صاحب کے یہ اختیارات یہ ضرور تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ کرے, یہ ہمارا رائٹ ہے. وہ مینڈیٹ خان صاحب نے ان کو ہدایات بھیجی ہے سہیل آفریدی صاحب کو, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ چاہتے ہیں, یہ ان کا مینڈیٹ ہے. جو انہوں نے دورہ کیا ہے لاہور کا یہ بھی ان کا پرسنل تھا, اس پہ پارٹی کی مشاورت نہیں تھی. یہ جو خان صاحب کی ہدایات آئی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, پارٹی کی ہدایات ہمیں یہ ہیں خان صاحب کی کہ مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے یہ اچک زید صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کا اختیار ہے, اور کس کے ساتھ وہ کرنے یہ بھی ان کا اختیار ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا سہیل آفریدی کو کہ سڑکوں پہ آ جاؤ, ہم سڑکوں پہ آ گئے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا سہیل آفریدی کو کہ سڑکوں پہ آ جاؤ, ہم سڑکوں پہ آ گئے. میرا خان آپ سے شروع کرتے ہیں, ذرا سمجھا دیں کہ سچویشن ہے کیا. پارٹی چیئرمین کہتا ہے ہر قیمت پہ بات ہوگی, سیکرٹری جنرل کہتے ہیں فضول بات ہے, ضرورت نہیں ہے. دورے پہ جاتے ہیں چیف منسٹر تو پارٹی پریزیڈنٹ کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی دورہ تھا. ایک بندہ تحریک کے لیے جا رہا ہے تو ذاتی دورہ کیسے ہو گیا؟ ایک ایبسلیوٹ کنفیوژن ہے. ہمیں بتا دیں کہ کوئی بات ہے نہیں ہے, کس نے کرنی ہے, آپس میں ہی ایک دوسرے کو. آپ نے تو لاٹری نکالی ہوئی ہے سرکار کی, ان کو تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ آپ کے بیانات ہی ہمیں بھیجتے ہیں سب کو کہ بھیا یہ آپس میں تو فیصلہ کر لیں. ہمیں ذرا واضح کر دیں کیا ہے, کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ اس وقت. شکریہ الیکس صاحب. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف کے اندر وہ چلتا ہے جو عمران خان کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں. ٹھیک. عمران خان کی اس وقت ڈائریکشن یہ ہے کہ انہوں نے ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی سہیل آفریدی صاحب کو. سہیل آفریدی صاحب جیسی ان کو ذمہ داری ملی وہ اسلام آباد F6 چلے گئے, وہاں پہ لوگوں کو کیا. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں 2 ضلعوں چلے گئے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لاہور کا 3 روزہ دورہ جو ہے وہ ہوا, جو کہ ماشاءاللہ زبردست کامیاب دورہ تھا. اور نیکسٹ ہمارا کراچی ہے. تو عمران خان کی جو بھی ڈائریکشنز ہوتی ہے اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. ہم اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اٹھائیں گے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, دیکھیں مذاکرات ہمیشہ سے ہماری پریورٹی نمبر 1 رہی ہے, اور عمران خان نے پہلی دفعہ نہیں ہر دفعہ یہ کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن بامانی ہونے چاہیے, نتیجہ خیز ہونے چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے ہم نے عمران خان نے کمیٹی بنا دی تھی پارٹی قائدین کی. وہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹے حکومت کے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کیے, ان کے ساتھ بات کی. لیکن جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تو وہ آگے سے کہتے کہ پوچھ کے بتاتے ہیں. تو ایسے تو مذاکرات نہیں ہوتے. جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا, اختیار نہیں ہوتا, آپ مذاکرات کیا؟ تو پھر آپ نے دعوت قبول کیوں کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ان کے پاس بات کوئی نہیں ہے, اثر کوئی نہیں ہے, تو پھر کیوں آپ نے دعوت قبول کی؟ یہ تو وہی لوگ ہیں, وہی سیاسی حالات ہیں. بدلا کیا؟ صرف یہ ہے کہ آپ پہ سختیاں بہت زیادہ ہیں, آپ کے حالات بدلے ہیں, گورنمنٹ کی تو اسی طرح چل رہا ہے. تو آپ لوگوں نے پھر اپنا یہ کیوں ایکسیپٹ کی کسی شرائط کے بغیر؟ دیکھیے, ہم تو یہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو یہ نہ لگے کہ تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, مذاکرات کے اوپر یقین نہیں رکھتی, بلکہ جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ پالیٹکس کرتی ہے. ہم پولیٹیکل نارمز اینڈ ویلیوز کے اندر. تو پھر آپ پبلکلی پھر یہ مجھے بتائیے مینا بھائی کہ پبلکلی آپ کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے یہ مذاکرات بے ایمانی ہے, چیئرمین کہہ رہا ہے ہر قیمت مالک صاحب. اور ایک سوال اور یہ ذاتی وزٹ کیوں قرار دیا پارٹی چیئرمین نے؟ اگر آپ کہتے ہیں جو عمران خان نے کہا وہی پارٹی کی پالیسی ہے, عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے اور یہی ہم بھی سمجھتے ہیں, تو یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ ذاتی ان کا دورہ ہے؟ ذاتی دورہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں نے سٹارٹ میں ہی ایک بات کی اور اس کے اندر تمام سمری آ جاتی ہے. مینا خان, چیف منسٹر سہیل آفریدی, بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ یا کوئی بھی
اس پارٹی کے اندر سیاسی اوقت جو ہے وہ عمران خان کی ہے، عمران خان کی ڈائریکشن چلتی ہیں اس پارٹی کے اندر، ان کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ ہاں ہم ان کو تجویز دے سکتے ہیں، ان کو سجیشن دے سکتے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے مینا خان، میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے لیٹ می کمپلیٹ مالک صاحب، لیٹ می کمپلیٹ۔ جی جی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف عمران خان اور عمران خان تحریک انصاف، اگر عمران خان نے سہیل افریدی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں، تو میرے خیال میں پھر کسی کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کہ ذاتی حیثیت سے وہ وہاں پہ گئے۔ باقی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں پارٹی کی چیئرمین ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں سیاق و سباق اس اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے کس سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ ہم عمران خان نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ کو مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کا، اور ہم مانتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے مذاکرات کا، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں بے شک ان کے ساتھ بیٹھیں۔ لیکن جب بھی ہم مزاحمت کی بات کرتے ہیں، جب بھی عمران خان کی طرف سے تحریک کی بات آتی ہے، تو حکومت کی طرف سے مذاکرات کی بات آتی ہے۔ مذاکرات اگر کرنے ہیں آپ بات کریں، علامہ ناصر راجہ صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اختیار ولی صاحب سے لے لیتے ہیں جو میں بات سمجھا ہوں۔ میری تو کنفیوژن برقرار ہے، فرینکلی مجھے تو کنفیوژن برقرار ہے، لیکن جو میں مینا خان کی بات سمجھا، کہہ رہے ہیں جب بھی اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہے اور آپ لوگ فوراً کہتے ہیں آئیں مذاکرات کریں تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مالک صاحب، آپ کی بھی کنفیوژن برقرار ہے اور ان کی بھی کنفیوژن برقرار ہے۔ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ دے آر موونگ ٹورڈز این ایم لیس ٹارگیٹ، جن کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اچیو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ٹارگیٹ کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالیں، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنائیں اور بات کریں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل فیض حمید کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ اس کا اکیلا بینیفیشری نہیں ہے، وہ اس کا بینیفیشری نمبر 2 ہے۔ وہ جس کو سزا ملی ہے اس کا بینیفیشری نمبر 1 پھر عمران خان ہے۔ پھر آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جو معاملات آپ کے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ابھی تک آپ نے اس پہ معافی نہیں مانگی۔ علی امین ابھی آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ علی امین گنڈا پور یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ معافی تلافی کر لیں، ہمارے ہی بندے تھے، غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے لیڈر نے ابھی تک آن ریکارڈ کیا مطلب، کس کو کہہ چکا ہے؟ وہ یہ بات میڈیا میں کہہ چکا ہے، یہ بات کھلے عام انہوں نے کی، کھلے بندوں انہوں نے بات بتائی ہے۔ اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ گورنمنٹ کو اسٹریٹ موومنٹ کا آپ اناؤنس کر کے آپ انڈر پریشر رکھ کر اگر آپ مذاکرات کریں گے تو اس طرح مذاکرات آپ کے ساتھ کوئی نہیں کرے گا، ہم ایٹ لیسٹ نہیں کریں گے۔ جو دوسری بات وزیر صاحب کر رہے ہیں کہ وہ جو با اختیار ہے، یہ ان کے تو لیڈر تھک گئے ہیں، بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو بات کرنی ہے تو ڈی جی آئی سے کرنی ہے، بات کریں گے تو فیلڈ مارشل سے کریں گے۔ انہوں نے آپ کو بار بار کہہ دیا وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود یور ڈرٹی پالیٹکس، ہم نے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ علیمہ خان نے کہا وہ آئیں جیل میں آئیں، آ کے ملاقات کریں اور بتائیں وہ کیوں تنگ کر رہے ہیں ان کو۔ سیدھا جائیں اور آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں، وہیں سے آپ کو راستہ ملے گا۔ اب ایک طرف وزیر اعظم نے آپ کو دعوت دے دی، دوسری طرف آپ اس کو ریڈی۔ دعوت میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ نے بھی خالی ان کو دعوت دی ہے۔ کل تک جے یو آئی کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی 26ویں امینڈمنٹ میں، تو بھاگ بھاگ کے ایک دن میں 4 ملاقاتیں گئے، اب آپ نے ان کو ملاقات تک کی ڈائلاگ میں دعوت دے دی۔ اب ضرورت نہیں ہے نا آپ کو، میں بتاتا ہوں، آپ بھی ضرورت کے تحت عزت دیتے ہیں لوگوں کو۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ مذاکرات کی بات کی تھی محمود خان چکزئی نے، مذاکرات کی درخواست کی تھی، انہوں نے کہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب نے گزشتہ 2 ہفتوں میں، آپ ان کی 3 میڈیا ٹاکس اٹھا لیں، اس میں انہوں نے برملا واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آگے چلیں، بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں بٹھائیں۔ اور پھر فواد چودھری نے بھی کہا تھا، اسماعیل اور محمود مولوی نے بھی یہ بات کی تھی، تو پرائم منسٹر نے آل ٹوگیدر ان سب کو ایک ساتھ ڈائلاگ کی انویٹیشن دے دی۔ لیکن اس کے بعد جو تحریک انصاف نے کیا، جو لندن میں ہوا ایپیسوڈ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے یہ بتائیے پاکستان بریڈفورڈ میں جو مرنے مارنے کی باتیں ہوئی، ہاں مجھے یہ بتائیے آپ پاکستان سے ذرا باہر جائیں، آپ کسی ملک کے آرمی چیف کے بارے میں اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ چلے اس میں بات کرتے ہیں، اس میں واپس آتے ہیں، لیکن میں کامران مرزا صاحب بات جانے سے پہلے میرا خان ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ گور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو حالات اس وقت ہیں اور ہم جو بھیک مانگ رہے ہیں،
اس میں دوسروں کے علاوہ ہمارے اپنے اندر کے بھی لوگ شامل ہیں، وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کا جو بڑا سخت بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، اس میں تو علیمہ خان بھی آتی ہیں، باقی لوگ بھی آتے ہیں. کس کی چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں کہ اپنے اندر کے کون سے لوگ ذمہ دار ہیں اس تمام سختی کے اور ان چیزوں کے؟ دیکھیے بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم اتنے یہ سسٹم، یہ ملک، یہ نظام اتنا مطلب یہ اتنا اپنے لوگ، اندر کے لوگ کون ہیں؟ اندر کے لوگ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں وہ اس کی بات سنیں، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اتنا کوکلا ہو چکا ہے کہ آپ کی ہائی کورٹ ڈیسیجن کرتی ہے کہ آپ نے ملنا ہے ایس او پی کے مطابق. ہم آتے ہیں یہاں پہ، ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، اور ان کے وزراء، وفاقی حکومت کے وزراء کہتے ہیں برملا بدماشی کے ساتھ. نہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میں آپ ان کی بات دوبارہ سن لیں. وہ ہائی کورٹس کی یا لوگ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، وہ بات کر رہے ہیں اندر کے لوگ. یا چلائیے گا دوبارہ. آج ملاقات کی جو بیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ. اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. کون ہے اپنے؟ پہلے تو وہ دوسروں کی ڈیفینیشن آپ سن لینا. وہ تو ہمیں پتا ہے سر، وہ تو ہمیں پتا ہے مینا بھائی، وہ ہمیں پتا ہے. آپ اپنوں کی بات کریں. باقی یہ تو بیرسٹر گوہر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، کس کا بتانا چاہتے ہیں، اپنے کون ہیں. اپنے ملک کے اندر جو اپنے ہیں ان کی بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے اداروں کی بھی بات کر سکتے ہیں. اپنے ملک کے اندر جو فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہیں ان سے بھی اپنا مطلب ہو سکتا ہے. یہ سارے ملک کے اپنے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، ان کی بات نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی شامل کریں، بڑی دیر سے، مائی اپالوجیز، لیٹ ہو گیا. کامران بھائی یہ بتائیں، ایک زمانہ تھا آپ میں اور پی ٹی آئی میں بڑی محبتیں تھیں، 26ویں امینڈمنٹ میں آپ نے بڑا کام کیا. ہمارا تو خیال تھا کہ اب جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، لیکن آپ علیحدہ اپنا ایک مذہبی الائنس بنا رہے ہیں، آپ علیحدہ ہیں. آپ کا تو اس وقت کیا آپ کو اور پی ٹی آئی کا اکٹھے نہیں چلنا چاہیے تھا بطور ایک بڑی اپوزیشن؟ دیکھیے اس میں ایسا ہوا کہ ہمارا ایک ماضی تو تھا ہی یا ہے ماضی، اور اس ماضی کے ہوتے ہوئے بھی 26 امینڈمنٹ پہ انگیج کیا. اور ہم نے جس ملاقات کی بھیک کی بات کر رہے تھے، وہ ہم نے زور سے شاید یہ ملاقات 26 امینڈمنٹ پہ ملاقات سے پہلے زبردستی دلوائی تھی، اور اس کے اوپر پوری پارلیمان کو جو ہے نا وہ ہولڈ کروایا ہوا تھا، اور وہ ملاقات ہوئی بھی تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سب پورے معاملے میں اس بات کا، چونکہ میں خود شریک رہا ہوں اور اس معاملے کا پورا ویٹنس ہوں، ایک چیز کا جو کچھ اس میں ہوتا رہا، ہر معاملے میں یہ شریک رہے ہمارے دوست. یہاں تک شریک رہے کہ جس وقت تارڑ صاحب آن لیگز تھے اور یہ امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی، اس وقت بھی مجھے بلوا کے اپوزیشن چیمبر میں کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، اور یہ باتیں انہوں نے دیکھی، پھر اس کو درست نہیں کی، اور وہ میں درستگیاں کرواتا رہا. مگر جس وقت ملبہ ڈالنے کی بات آئی تو وہ فوراً ملبہ جو ہے نا وہ ہم پہ ڈال دیا. اب آ گیا اس کے بعد ٹرسٹ کا ایشو. جب ٹرسٹ کا ایشو آ جائے گا، ایک سیاسی شرافت ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ایک حد تک جو ہے نا آپ کسی پارٹی کو جس کے ساتھ آپ کا ماضی اچھا نہیں ہے، وہ برے تھے یا ہم برے ہیں، اس بات کی اس بحث میں نہیں پڑتے، مگر آپ کا ماضی جو ہے نا وہ تلخ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ آپ آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دی مومنٹ موقع ملتا ہے تو سارے کا سارا ملبہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دوسرے محتاط ہو جاتے ہیں. تو ہم اس معاملے میں محتاط ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرض کریے مالک بھائی کہ میں بھکاری ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں مجھے بھیک دیں، تو کیا آپ نے مجھے میری توقع کے مطابق کبھی بھیک دینی ہے؟ بھیک کبھی بھی آپ کسی کو توقع کے مطابق نہیں دیتے، وہ آپ اپنی گنجائش کے مطابق دیتے ہیں یا اپنی خواہش کے مطابق دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ نہیں ملتی. یہ اگر اس کو آپ بھیک کے طور پہ لیں گے تو آپ کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. آپ نے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، اور وہ دو طریقوں میں جو ہے نا وہ دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کو استعمال کرنا ہے. یا تو آپ مکمل طور پہ مذاکرات کی طرف آ جائیے، یا مکمل طور پہ آپ سٹریٹس پہ چلے جائیے. دونوں چیزیں اکٹھی میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہو پائیں گی، نہ ہو سکتی ہیں. آپ کے اوپر وہ ٹرسٹ جو ہے دوسری طرف جو ہے نا وہ کبھی بھی بلڈ نہیں ہوگا. تو جو بھی کرنا ہے یہ یقیناً ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ یہ بھی تو ان کی یہ سوچ بھی تو غلط نہیں ہے نا کامران بھائی، کہ اگر ہم ایک باری اسٹریٹ کی پاور دکھائیں
تو پھر گورنمنٹ ہمیں سیریسلی لے گی اور مجبور ہوگی ہمارے سے بات کرنے پہ. اس لیے تحریک چلانا کوئی اتنی غلط پالیٹکس تو نہیں ہے. نہیں، بالکل غلط نہیں ہے. ایسا ہے کہ پچھلے سال نومبر یعنی پورا 13 مہینے کے بعد، اس کے بعد آپ کبھی بھی جو ہے نا تحریک نہیں اٹھا پائے، اور اس میں جو اس سارے پورے واقعے میں جو اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے ان کے کردار کے حوالے سے وہ 12-14 اضلاع جو ہے نا وہ کراس کر کے دوسری جگہ پہنچ گئے. تو وہ اس کے بعد ورکرز کو نکالنا جو ہے وہ 13 مہینے میں آپ ممکن نہیں آپ کے لیے ہوا. اب اس وقت دیکھ لیجئے کہ اڈیالہ کے بعد آپ کتنے لوگ اکٹھے کر پاتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ یہ اس وقت پریکٹیکلی موجود ہے. پہلے آپ اپنے اندر ایک نظم پیدا کیجئے، اور نظم پیدا کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، بہت اچھی بات. آپ نے اسٹریٹ پہ آنا ہے، یہ آپ کی مرضی. آپ لوگ اس لیے بات نہیں کر رہے، آپ لوگ اس لیے ان سے بات نہیں کر رہے کہ آپ کو اعتماد کا فقدان ہے. یو کانٹ ٹرسٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ. دیکھیے ہمارے لیے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جب اسٹریٹ پہ آئے، پچھلے والے دور کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے اپنی آدھی سیٹیں گنوا دی، اور اس کے بعد ہم 26ویں ترمیم میں ان کے ساتھ آئے. تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے انہوں نے بڑی کنوینئنٹلی جو ہے نا یہ سارا ملبہ ہمارے پہ ڈالنے کی کوشش کی. میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے چند دن پہلے بات ہوئی، کیس میں ہم اکٹھے کر کے کیس نکل کے آئے، ہم اپوننٹس تھے. تو انہوں نے یہ بات کی، میں نے ان کو کہا کہ 26th امینڈمنٹ پہ کیا، تو انہوں نے کہا یار چھوڑو اس کی ابھی بات نہیں کرتے. تو بھئی چھوڑو تو کیوں؟ پھر جب ایک بات مجھے اپنے ماضی کے، جب میں آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہوں تو مجھے ایک ماضی قریب کی بات یاد آ جاتی ہے. تو پھر میں کس طرح سے آپ کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ سے بھی آپ کی کوئی بات چیت نہیں چل رہی. گورنمنٹ 26 میں تو بڑی محبتیں تھیں، روز 2-3 ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 27ویں میں انہوں نے آپ کو پوچھا تک نہیں. دیکھیے ہم کانشیس ہیں اس حوالے سے. ہم نے 26ویں ترمیم میں جو کچھ ہم حاصل کر سکتے تھے JUI کے لیے وہ ہم نے کیا، جو اس کی سختیاں کم کروا سکتے تھے وہ ہم نے کروایا. ہم کانشیس ہیں اس حوالے سے کہ ہماری ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو، اور وہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوا گیا. اگر ہمارے ساتھ انگیج ہوتا تو یہ شاید اس طرح سے ہم اس کو ریزسٹ کرتے مزید، یا پھر وہ ہمارا ایک جو سینیٹر توڑ لیا گیا، اس کے لیے جو ہے نا ہم کم از کم یہ تو ان سے چاہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں PMLN والی حکومت اور PTI بدنامی کا کام، آپ کہہ رہے ہیں کہ PMLN اور PTI دونوں نظریہ ضرورت کے تحت دوستیاں بناتی ہیں، ورنہ نہیں، دونوں قابل اعتبار نہیں ہیں. سیاست بڑی ظالمانہ چیز ہے، یہ بزکشی ہے. بزکشی جو ہے نا وہ افغانستان میں ایک کھیل ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا. وہ نیزوں کے اوپر زندہ جو ہے وہ بکرا جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سیاست جو ہے یہ بزکشی ہے، اس میں کوئی دوسرے کا لحاظ نہیں کرتا. جب اس کا وقت ہوتا ہے وہ اس کو اسی طرح سے استعمال کرتا ہے. چلے بزکشی کے گیم میں بھی، بزکشی کے اندر بھی ایک بریک ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آ کے ذرا ولی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں، اور مینا خان سے بھی بڑے سینسیٹیو سوال ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. مینا خان، آپ نے سنا گورنمنٹ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہی، اپوزیشن بھی نہیں اعتبار کر رہی. مجھے یہ بتائیں کہ پالیسی سمجھ آتی ہے کہ ایک زبردست تحریک چلائیں تاکہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے آپ سے بات کرنے پہ. اگر 8 فروری کو آپ ملک بند نہ کر پائے، اگر آپ دکانیں بازار بند نہ کرا پائے، تو کیا اس کا ایک بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا کہ جو ایک بہت بڑی دھمکی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں لے رہے سیاسی؟ دیکھیں مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ٹرسٹ نہیں کرا رہے. جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر سب سے بڑا ٹرسٹ جمہور کا ہے، عوام کا ہے. عوام نے 8 فروری 2024 کو ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، یہی ٹرسٹ کافی ہے. باقی نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی بات چھوڑ دیں. میرا سوال بڑا سمپل ہے. اگر 8 فروری آپ سارا عمران خان کا اور اپنا سیاسی مستقبل ایک دن پہ لگا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 13 مہینوں میں کوئی تحریک چلا نہیں پایا. عمران خان نے جو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی ہے، اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو 8 فروری. انہوں نے کہا ہے آپ اسٹریٹ موومنٹ کو اٹھائیں، لوگوں کے ساتھ جائیں، لوگوں عام جو پاکستانی، لیکن بگ ڈے تو وہی ہے نا مینا بھائی، بگ ڈے تو ڈی ڈے تو آپ کا 8 فروری ہے نا. نہیں، بالکل عمران خان کی طرف سے یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بالکل وہ جو قومی کانفرنس ہوا، قومی کانفرنس کے اندر 8 فروری وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کے اوپر ہم کریں گے پہیا جام. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے صرف اتنی انسٹرکشن ہے کہ آپ کریں
مومنٹم بلڈ آپ کرے اسٹریٹ موومنٹ، اس کے بعد جو بھی لاہ عمل آتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری، ریسٹرکٹڈ. آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری تحریک کی انتہا نہیں ہے، 8 فروری اسٹریٹ موومنٹ کی ابتدا ہے. 8 فروری اسٹریٹ موومنٹ کا ایک حصہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ انتہا ہو. چلے پھر ولی صاحب زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ ڈو اور ڈائی ڈے، اس پہ باتیں چلیں گی. کیوں نہیں بات کرتے آپ ان لوگوں سے؟ ڈو اور ڈائی کی تو ان کو کال ختم ہو گئی ہے. وہ تو جو 24 نومبر 2024 کو انہوں نے کال دی تھی، دیٹ واز اے فائنل کال. ڈو اور ڈائی تو اس دن ہونا تھا، اس کے بعد تو ان کی گیم تو ساری ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ ویسے ہی جو ہے اکیلے ہی کھیل رہے ہیں. کیا یہ کہیں کہ جس پہ آپ کہیں اچھا یار سیریس ہے، ہم بھی سیریس بات کرتے ہیں. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کسی بات پہ سیریس ہوتے ہی نہیں ہے. مثلا ڈیموکریسی پہ یہ بات کر ان سے آپ کریں، یہ سیریس نہیں ہوتے. یہ سول سپریمیسی کی آج بات کرتے ہیں. اپنی حکومت میں انہوں نے 4.25 سال سول سپریمیسی کو کتنا مقدم رکھا. پارلیمنٹ کی بالادستی کی آج بات کرتے ہیں. اپنے دور حکومت میں انہوں نے کتنا بالادست رکھا پارلیمنٹ کو. آج یہ کہتے ہیں کہ فلانا ہماری یہ پالیسی، وہ فلانی پالیسی وہ. مینا خان صاحب اتنا ہی بتا دے کہ کیا جو صوبے میں یہ آج وزیر ہے وہاں پر امن نہیں ہے؟ یہ بتا دیں اتنا کہ وہاں پر تنظیم ہے. ایک افغانستان میں ٹی ٹی اے ہے، پاکستان میں ٹی ٹی پی ہے. کیا ٹی ٹی اے جو ہے وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان کے خلاف کھڑے ہیں؟ یہ اتنا بھی نہیں بتا سکتے. یہ تو بااختیار پوچھ لیتے بااختیار لوگ. مینا خان یہ بتائیں، افغان پالیسی پہ آپ کا بڑا جھگڑا، وہ کہتے ہیں 2 باتوں پہ واضح جواب دے دیں. کیا تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، کیا تحریک طالبان افغانستان ان کی سرپرستی کر رہی ہے یا نہیں؟ اس پہ دونوں پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے میری بات جو ہے آپ نے پوری سننی ہے، آدھی بات کا جو ہے مطلب پورا نہیں آئے گا. بالکل صحیح. اختیار ولی صاحب جو ہیں، اختیار ولی صاحب کو پتہ نہیں ہے. ڈے فرسٹ سے امن کے اوپر ہمارا بڑا کلیئر اور واضح موقف ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا افغان طالبان کو یا ٹی ٹی پی کو کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں اور آپ یہاں پہ پنجاب کے اندر کاروائی نہ کریں. ہم افغانستان کے ساتھ اور ود ان دی جورسڈکشن آف پاکستان باؤنڈری 2 چیزوں کے اوپر جو ہے ہمارا بڑا واضح موقف ہے. افغانستان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور اس مذاکرات کے اندر آپ بٹائے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اور وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو، اور وہیں سے جو ہے جو دراندازی ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہاں سے، جب تک آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے تب تک اس کا حل وہ حل سیکنڈ سائڈ حل تو دوسرا قدم ہے. میں سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اب یہ کہ آپ یہ اگری کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو سرپرستی حاصل ہے، اس کو پروٹیکشن دیتی ہے تحریک طالبان افغانستان، تاکہ پھر میں ان کے پاس جاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے، جو بھی کرتا ہے. لیکن آپ اس کو کسی بھی چیز کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں؟ جب یہ آ رہے تھے اور ان کی حکومت کی ہم بار بار لیکن مینا بھائی اس پہ آپ صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ جو کو چھوڑیں. میں نے سن لیں، میرے زبان میں تو آپ الفاظ نہ دینا، میری بات سنیں، میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بتائیے. جب یہ آ رہے تھے پہاڑوں کے اوپر اور ہم امن پاسون کر رہے تھے اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آ رہے ہیں، کیوں نہیں روک رہے تھے؟ جب وہاں سے نیچے آ گئے پھر ہم کہہ رہے تھے کہ آ گئے نیچے، آپ کیوں نہیں روک رہے تھے؟ تب روکتے نا. ہماری صوبے کے اندر مسئلہ ہے نا، بارڈر کس کے پاس ہے، وہاں سے کیوں نہیں روک رہے تھے؟ بتائیں یار. وہ کہہ رہے ہیں جو بھی کرے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سب کو کہہ دیا جو بھی کرے. انہوں نے ڈائریکٹلی نام نہیں لینا چاہ رہے لیکن ان کا جو بھی کرے. وکٹمائزڈ بائی ٹیررزم ٹوائس، 2 بار میرا گھر نشانہ ہوا ہے. کیا یہ نہیں لائے تھے؟ کیا محمود خان نہیں لائے تھے اپنی حکومت میں؟ فیض وہاں پر کور کمانڈر نہیں تھا، اس کی سرپرستی میں یہ سب کچھ نہیں ہوا. عمران خان نے بولا نہیں کہ 40-45 ہزار لوگ ہیں جن کو وہاں پر افغانستان والے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں مجبور ہو کے واپس لانا پڑ رہا ہے. کیا انہوں نے وہ ویڈیو نہیں سنی؟ آپ نے تو سنی ہے. کامران مرتضی صاحب اس کو وٹنس کریں گے. یہ تو تب ان کو پتا چلا جب ان کے سٹنگ چیف منسٹر کو تاوان دینا پڑا. 1 ارب روپے اس سے تاوان مانگا. اور کچھ سننے میں آتا ہے کہ
75 کروڑ रुपए उसको फिर अपनी जान बख्शी के देने पड़े, तो आप किसी और के सर तो थोप ही नहीं सकते हैं। ये तो सारा मामला, सारा किया धरा आपका है। जब उन्होंने आपके पुलिस वाले उठा लिए, जब उन्होंने आपके सरकारी लोगों को उठाना शुरू किया, तो ये वजीरिस्तान के रास्ते किसने आबाद किए इनको? क्या आप मतलब इधर टीवी पे बैठ के हम किस तरह यार झूठ बोल सकते हैं? ये तो वही चीजें हैं जो तश बाम है, ये तो वाज़े कुली हकीकत है, इसमें तो कोई दूसरी और लगी लिपटी बात है ही नहीं। आपके अब आपकी अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर ही नहीं है, और आप उसको क्लियर करेंगे भी नहीं, बिकॉज यू हैव सम वेरी गुड स्ट्रिंग अटैच विद देम। आपकी सिंपैथीज भी हैं, आपके मामलात भी हैं। अभी तो मैं आगे नहीं जाना चाहता, अदरवाइज आई हैव लॉस्ट टू से। मेरे पास और कामरान साहब को भी इसमें ले लूं, फिर मैं मीना खान आपके पास। कामरान साहब के पास जाने से पहले मैं जरा एक बात कर लूं। जी जी, ये जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि कौन लाया है, जरा आप ये राना सनाउल्लाह साहब का एक ट्वीट है 7 जुलाई 2022 या 23, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े लिखा है कि जी हमारी मीटिंग हो गई है और तमाम स्टेक होल्डर्स के जो है इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और उनको कौम इदारे में लाएंगे। ये मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब की कोट टू कोट ट्वीट बता रहा हूँ 7 जुलाई 2022 की, जरा उठा के देख लें। और मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, और वो इस वक्त जो है मुशीर भी हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। और मैं आपको अक्टूबर 2021 का बता रहा हूं, जब इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि हम मजबूर हैं कि हम उनको वापस ले आएं। तो इसमें और उसमें तकरीबन 8 महीने का फर्क होता है। जो इमरान खान साहब ने कहा था, आप उसको ओन करते हैं या नहीं करते हैं? आप राना सनाउल्लाह की बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि उस पर तो आपकी हुकूमत में पर्चे भी हो गए थे ना हीरोइन के, छोड़ दें उनको। आप इमरान खान की उस स्टेटमेंट का मुझे जवाब दे दे। कौम सुनना चाहती है कि अक्टूबर में इमरान खान ने कैसे कह दिया था कि हम उनको वापस लाना चाह रहे हैं। 40-45 हजार लोग हैं, उनको आबाद करना हमारी मजबूरी है। शरीफ के अंडर ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसके मिनट्स मौजूद है, जिसमें उसने फैसला किया है। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, आप उसका मुझे जवाब दे दें। मैं अक्टूबर 2021 की बात बता रहा हूं आपको, अक्टूबर 2021, जब इमरान खान वजीर आजम थे, महमूद खान वजीर आला थे, उस वक्त ये फैसला हुआ था और आपके वजीर आजम ने ऐलान किया था। वजीर आजम के उन्होंने फैसला किया हो और ये कहा, ये डिसीजन दिया हो, वजीर आजम के अंडर मिनट्स मौजूद है कि फैसला हुआ है, कौमी सलामती कमेटी का फैसला हुआ है और उसमें ये फैसला हुआ है। चलो मैं आता हूं, मैं भी इसमें वापस आता हूं, मैं इसमें बताया जाएगा। आप इस मुल्क के बड़े सीनियर और जिम्मेदार सहाफी हैं, आपको सारी सिचुएशन का, आपने उनकी बात सुनी, मेरे दलाइल सुने, लेकिन हकायक आपके सामने है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकॉर्ड को स्ट्रेट करते हुए ये बात जरा आप जरा एक मंतकी साइड पे लगा दें। नहीं, वो रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, उसमें तो मुझे या किसी को करने थोड़ा की जरूरत नहीं है। लेकिन कामरा उसको वेट कर। कामरा मुर्जा साहब, मैं आपका भी व्यू पॉइंट ले लूं, फिर वापस मैंने मीना खान से अगेन वही क्वेश्चन डायरेक्टली करना है। मुझे अब ये बताइए, JUI की पॉलिसी क्या है? इस पे तो बहस हो सकती है कि क्या गवर्नमेंट इस मसले को ठीक तरह टैकल कर रही है, अफगान मसले को नहीं कर रही, जैसे मीना खान कह रहे हैं इस तरह होना चाहिए, मिलके बैठें, सोल्यूशन करें, वो एक सेकेंडरी चीज है। मैं आपसे भी वही 2 डायरेक्ट सवाल कामरान भाई करना चाह रहा हूं। JUI के नजदीक क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है या नहीं है? और दूसरा, क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है? और दूसरा, क्या अफगान तालिबान जैसे काबुल में बैठी हुई रजीम है, क्या वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी सरपरस्ती कर रही है? इन 2 चीजों पे आपका क्या स्टांस है? इसके 2-3 हिस्से हैं, इसको 2-3 हिस्सों में बांट लीजिए। एक तो बात ये हो जाएगी कि दूसरे मुल्क के साथ जब आप उसके ऊपर जब आप कोई वो बात कहेंगे तो बहुत सारी बातें खुल के नहीं कह सकते। उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना, बावजूद इसके कि आप अपनी रियासत के वफादार हो, हम हर हालत में अपनी रियासत के साथ वफादारी निभाते हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें आप मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और जब मामलात को सुलझाने की पोजीशन में होते हैं या उस कोशिश कर सकते हैं या कोशिश के शरीक बन सकते हैं, तो बहुत सी बातें जो है ना अगर उसको कोई वजूद रखती भी हों तो आपको वो कहने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो सुलझाने की बात होती है। JUI का इसमें स्टेटेड मौक़िफ़ ये है कि इस मामले को सेटल होना चाहिए बातचीत के साथ।
اور اس میں جب بھائیوں کے درمیان کوئی بات چیت کو سیٹل ہونا چاہیے تو اس میں پھر الزام ایک دوسرے پہ نہیں ڈرتے، بلکہ بھائی کون ہے؟ معاملے کو آپ بھائی سلجھانے کی کس کو کہہ رہے ہیں کوشش کرتے اس میں بھائی کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں، ہم افغانستان کو، ہم افغانوں کو بھائی کہہ رہے ہیں، ہم پاکستان کو اور افغانوں کو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اور افغانستان کے رہنے والے کامران بھائی مجھے ایک بات بتائیں، کل کے دن بھی ایک 36 سالہ میجر ہمارا شہید ہوا، ایک جوان شہید ہوا، 3 پولیس والے شہید ہوئے، بھائی بھائیوں کے بچے تو نہیں مارتے؟ وہ ہمارا بچہ ہے، تو بھائی بھائیوں کے بچے تو نہیں مارتے؟ وہ ہمارا اپنا بچہ ہے جو شہید ہوا، یا بچے شہید ہو رہے ہیں، مگر باوجود اس کے کہ ہمارے بچے جو ہے نا بھائیوں کے درمیان لڑائیوں میں بھی تو اپنے بچے جو ہے نا بعض اوقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے، اس میں آپ اس بات کا تعین کیے بغیر کہ زیادتی کہاں پہ ہوئی ہے آپ اس مسئلے کا حل نکالیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو تحریک طالبان پاکستان میں مارے ہیں یا افغان جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جائز جواز ہو سکتا ہے؟ Is that what you're saying؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، میں اگر بات کروں گا تو پھر بہت زیادہ دور تک چلی جائے گی، یہ پھر جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں پھر بہت سارے لوگوں کے معاملات جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ اس لیے اس وقت جو ہے نا کس نے کب غلط کیا تھا یا کس نے کب غلط کیا ہے اس کو چھوڑ کے اب معاملات کو سلجھانے کی وہ ایگری ود یو کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اس پہ اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ میرا خان یہ بحث ایک اور طرف چلی گئی ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بحث ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ واضح طور پہ میں سننا چاہ رہا ہوں کہ ان کو اور ان کو نہ کہیں، چھوڑ دیں، یہ جان ایلیا کا شعر نہیں ہے کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ بڑی سیدھے سے میرا سوال ہے اور یہی میرے اختیار ولی سے بھی کرنا ہے، کیا تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا افغان طالبان ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، سرپرستی ان کی حاصل ہے ان کو کہ نہیں؟ اس پہ واضح موقف مجھے آپ دیں۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں اور میں ایگری کرتا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب کے بات کے ساتھ کہ دو ملکوں کا ہے، افغانستان ہمارا بردر ملک ہے، افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور پالیسیز کے بنیاد پہ جو ہے نا چیزیں شفٹ ہوئی ہیں۔ اوپنلی آپ لوگ کنڈیم نہیں کریں گے، آپ نہیں اشرف غنی صاحب، جب اشرف غنی صاحب وہاں کے صدر تھے تو ان کے بڑے اچھے سولوشن جب ہوگا تبھی نا کہ پہلے ہم گراؤنڈ ریئلٹی، تو میں نے وہی سوال آپ سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ جب آپ کی پالیسی شفٹ ہوگی اور اس پالیسی کی وجہ سے ہمارے اپنے لوگ جو ہے مریں گے، ہمارے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ آپ کی اس پالیسیز کی وجہ سے اتنا دور تو ان کے پاس کوئی جواز ہے؟ آپ کے خیال میں ان کے پاس کوئی جواز موجود ہے جو کر رہے ہیں وہ ایک رائٹ فل جواز ہے کیا کہ وہ پالیسی شفٹ ہوگی ہے تو ہمارے بچے مارنا شروع کر دیں؟ وہ کوئی نہیں، دیکھیں اگر کوئی ہمارے بچے ماریں گے تو ہمارے فورسز بھی جو ہے نا ان کو نہیں چھوڑ رہے، بفٹنگ جواب دے رہے الحمدللہ۔ اگر وہاں سے کوئی ادر اندازی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی دیا ہوا ہے، ود ان دی باؤنڈریز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ان پالیسیز کی وجہ سے ہمارے لوگ کیوں مرے؟ کوئی ایک ہفتہ پہلے مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چھوڑ دیں اس موضوع کو، پرفارمنس کی بات ہو گئی۔ میں کہا اپنے خیبر پختونخوا میں کوئی یونیورسٹی بنائی ہے؟ کہتے ہیں ہم نے 33 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ میں نے کہا اللہ معافی دے، کوئی ذرا یونیورسٹیوں میں سے 5-6 کا نام لے لیں۔ انہوں نے وہ یونیورسٹیاں بتائی جو حیدر خان ہوتی کے زمانے میں بنی تھی۔ رات کو میں نے دیکھا انفارمیشن منسٹر ہیں شفیع صاحب، ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ کے کتنے ہاسپٹل ابھی تک آپ نے بنائے ہیں؟ تو انہوں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا نام لے لیا، انہوں نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا نام لے لیا، ساتھ میں حیات ٹیچنگ اسپتال کا نام لے لیا۔ یہ اسپتال تو ہماری پیدائش سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ اچھا ہے آج کا قائد اعظم نہیں ہے، ورنہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو تھا وہ بھی عمران خان نے بنایا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بنا تھا۔ تو یار پرفارمنس بھی نہیں ہے، پالیسی بھی نہیں ہے، کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے۔ چلے میرا وقت ختم ہو گیا، یہ کچھ تو لے آئے۔ مینا آفریدی آپ کا بہت شکریہ، کامران مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اختیار ولی صاحب بہت شکریہ۔ یہاں پہ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین باتیں تو یہ اور سے چلی تھی لیکن میں تو اسی بات پہ ختم کروں گا کہ آئی ایم اے بٹ سرپرائزڈ کہ اگر ہم اس پہ کلیئر نہیں ہیں، مجھے سمجھ آتی ہے اگر آپ کے پی میں کے رہنے والے ہیں، آپ ڈائریکٹ فائر لائن میں ہیں، لائن آف فائر میں ہیں، لیکن اس سے بڑا واضح جواب ہمیں سب کو دینا چاہیے۔ کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے یا نہیں ہے؟ کیا افغان طالبان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم نے ہزاروں جانیں کھو بیٹھے ہیں،
روز جانے کھو رہے ہیں. جون سے لے کے اب تک صرف سینئر آفیسرز کی میں لسٹ بتاؤں تو 10 سے زیادہ ہمارے جوان میجرز اور کرنلز بھی شہید ہو چکے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم جب تک یہ ریالٹیز پہ سچ نہیں بولیں گے تو سولوشن تو بہت دور کی بات. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.